عمران خان اپنی دنیا میں گم ہیں اور ان کے ارد گرد حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کا آپ کو عکس نظر آیا کل کے دو واقعات میں۔ ایک تو چودھری پرویز الہی پاکستان مسلم لیگ کیو کے مرکزی قائد ہیں اور الہی ہیں حکومت کے، جن کی وجہ سے عمران خان حکومت میں ہیں، ان کا مہر بخاری کو انٹرویو اور اس میں جنہوں نے باتیں کی، ایک وہ واقعہ۔ اور دوسرا عمران خان کا اوورسیز پاکستانی جو ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے کنونشن سے خطاب اور خوش آمدیوں اور تعریف کرنے والوں کے جھرمٹ کے اندر ان کے بلند و بانگ دعوے اور نعرے۔ اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کی دنیا حقیقی دنیا سے کتنی مختلف ہے۔ عمران خان نے اس کنونشن کے اندر سب کا شکریہ ادا کیا اپوزیشن سمیت کہ کس طرح انہوں نے ان کی پارٹی کو ریوائیو کر دیا۔ اسد عمر جیسے لوگ، فیصل جاوید جیسے لوگ، یہ تمام کے تمام لوگ، انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے۔ انہوں نے بتایا جی کہ آپ کا تو قد کاٹ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتا ہے، آپ جیسا تو نہ دنیا میں پہلے کوئی آیا اور نہ آئے گا۔ سیاسی قیادت آپ پر شروع ہوتی ہے اور آپ پر ختم ہوتی ہے، اور پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ تمام لوگ جو پاکستان فرسٹ کہتے ہوتے تھے، انہوں نے کل یہ سنا کہ عمران خان کے قریب جو خوش آمدیوں کا ٹولہ ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ نو، پاکستان فرسٹ نہیں، عمران خان فرسٹ، کیونکہ پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں سے بالکل اوپر ہے۔ اب یہ جب تین اکٹھے ہوئے تھری اسٹوجز، ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ۔ تو ایک وہ اکٹھ تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا جی کہ کس طرح وہ عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈوبنا پسند کریں گے، لیکن ان تین سٹوجز کے ساتھ جو ہیں وہ جانا پسند نہیں کریں گے۔ اب عوام کس کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں یہ تو مسلسل انتخابات کے اندر پتہ چل چکا ہوگا۔ یہ کے پی کے اندر جو پہلا بلدیاتی انتخابات کا نتیجہ آیا اس میں بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ عوام کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت سے کٹی ہوئی دنیا ڈیولپ کی، اور جو سٹیج کے اوپر نعرے مارنے والے، تقریریں کرنے والے، اب انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان کو جو چھوڑ کے جائے گا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت مرکز سے لے کر صوبے تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں، جو آپ کو اگلے انتخابات میں ٹکٹ کے لیے لائنیں لگانی پڑیں گی تب عمران خان آپ کو ٹکٹ دے گا۔ تو پارٹی کی حالت بری ہے پنجاب کے اندر، پارٹی کی حالت بری ہے مرکز کے اندر، لیکن عمران خان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے وہ ان کو بتا رہا ہے جی کہ اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر جب شیخ رشید جیسے انٹیریئر منسٹر ہوں اور جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، اس قسم کے ذرائع سے جب آپ کو ایڈوائس ملے گی تو پھر وہ ایسی ہی ملے گی جس میں آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر بتا دیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ چودھری صاحب نے اپنے تمام تر تجربے کے پیش نظر 4-5 باتیں کی، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو جو انہوں نے کی وہ یہ کہ پریشانی کی بات ہے۔ عمران خان کا خیال ہے کہ اپوزیشن کو پریشانی ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے جو پریشانی میں ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے۔ نہیں، گھبراہٹ تو وہ ایک بندہ ہی گھبرایا پھر رہا ہے اور بغیر وجہ کے پھر رہا ہے، ابھی تو وہی کچھ نہیں ابھی تو وہی کچھ نہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہے، ان کی جو باتیں ہیں اس کی وجہ سے لوگ بہت نالاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ زبان کا بڑا حصہ ہوتا ہے آپ کے تعلقات کو برقرار رکھنے میں یا ان کو توڑنے میں، تو زبان سے جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں یا جس قسم کے رویے رکھے گئے ہیں، اس زبان کے تابع اپنے اطوار کے ذریعے ان کے نتیجے بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم عمران خان 100% مشکل میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے، اب یہ الہی آپ کو بتا رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی حکومت چل رہی ہے، یہ کوئی باہر کا بندہ نہیں بتا رہا، یہ کوئی تنقید آسمان سے نہیں آ رہی، یہ کوئی ایسے تجزیے نہیں ہیں جو آپ کو ناپسند ہیں اور آپ جب لوگ ٹی وی پر آتے ہیں تو آپ میوٹ کر دیتے ہیں، ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ممبران آپ کی کابینہ کا حصہ ہیں اور جن کے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جہادی ہیں، اتنا زبردست کام کر رہے ہیں اپنی کابینہ کے اندر۔ یہ وہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں، چودھری پرویز الہی آپ کو بتا رہے ہیں، بار بار پوائنٹ دہرانے کی ضرورت ہے کہ بتا آپ کو کون رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا جی کہ جو نمبرز ہیں اپوزیشن کے پاس وہ سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اگر ان کی سوچ ہے کہ ان کے پاس مشکل سے 172 ہوں گے یا 173 ہوں گے اور ان میں سے ہم بندے اپنے پاس رکھ لیں گے، الائز کو منوا لیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا، یعنی عدم اعتماد ڈیفیٹ ہو جائے گی۔ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر انہوں نے نہیں دیا لیکن شاید 200 کے قریب وہ بندے بتا رہے ہیں۔
یہ اب آپ کے LI آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی اس وقت حالت کیا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ کس طرح وہ اس فیصلے کے قریب ترین پہنچ گئے ہیں، اور تمام کے تمام اتحادی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اتحادی آپ کو ایک ہی قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بالکل قریب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بات دہرائی چودھری شجاعت حسین نے جو پہلے کی تھی کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے، اور یہ جلسہ جو ہے جس سے خطرہ ہے کشت خون ہونے کا، فساد برپا ہونے کا، اس کو آپ کو روک دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اپوزیشن نے بھی جو کال دی وہ بھی ختم ہو جائے، یا اس کے اوپر اخلاقی دباؤ آئے کہ جی حکومت نے ختم کر دیا تو آپ کا جواز بنتا نہیں ہے۔ تو یہ تمام مشورے انہوں نے دہرائے، لیکن اگر آپ ان انٹرویو کا لب لباب سمجھ پائے ہوں تو یہ کہ عمران خان شدید مشکل میں ہے، اپنی حرکات کی وجہ سے مشکل میں ہے، اپنے زبان کی وجہ سے مشکل میں ہے، ان لوگوں کی وجہ سے مشکل میں ہے جن کو ہر وقت بتاتے رہتے ہیں کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، جو کل بھی ان کو بتا رہے تھے اور جو آج بھی ان کو بتا رہے ہیں، جن کو پولیٹیکل لے آف دا لینڈ جس کو کہتے ہیں نا، اس کا بالکل علم نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے خوشامد کرتے رہنا ہے، کیونکہ خوشامد کے ذریعے ہی وہ ان رتبوں کے اوپر پہنچے۔ اور پھر ایسی کمفرٹ زون جس کے اندر عمران خان رہ رہے ہیں، اس کمفرٹ زون کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ تو پرویز الہی نے یہ بھی بتایا کہ وہ برقرار نہیں رہ سکتی کیونکہ آپ 100% مشکل میں ہیں۔ تو عام جو تشریح ہو رہی ہے پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کی وہ یہی ہے کہ پرویز الہی اور ان کے ساتھ جتنے اتحادی ہیں انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد میں حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ اچھا، صرف ایسے ہی نہیں ہوگا کہ عدم اعتماد میں یہی کھڑے نہیں ہوں گے، ساتھ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہو جس کے اندر اتحادی موجود ہوں اور وہ لوگ موجود ہوں جو پارٹی سے نالاں ہیں، اور وہ کہیں کہ جی ہماری سپورٹ جو ہے اس حکومت کو اب اویلیبل نہیں ہے۔ تو ایک مورل امپیریٹو جس کو کہتے ہیں کہ اخلاقی کمپلشن، مجبوری کریٹ کریں عمران خان صاحب کے لیے کہ جی اب تو کیا ہی دیا ہے۔ تو اگر آپ نے اسمبلی کے اندر جانا ہی ہے تو پھر وہاں پر بھی حالات ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ ہم نے پبلکلی اپنا اعتماد کا کھو جانا جو ہے آپ کے اوپر عیاں کر دیا ہے۔ تو اگر آپ نے اسمبلی میں جا کے اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ بہتر ہوگا کہ آپ ریزائن کر دیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے جو حلقہ احباب ہیں انہوں نے یہ باتیں ان تک پہنچنے نہیں دینی۔ ان کا خود بھی مزاج اسی قسم کا ہے، اور جو ارد گرد لوگ موجود ہیں وہ بھی اس مزاج کو ری انفورس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہی خیال رکھنا ہے کہ ان کی اڑان جو ہے سیاسی وہ F-16 سے بھی اوپر جا رہی ہے اس وقت، اور وہ مکمل طور پر چھائے ہوئے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر ریاستی وسائل کو استعمال کر کے آپ اتنے بندے کھڑے کر لیتے ہیں، نعرے لگوا لیتے ہیں کہ آپ کو ذہنی طمانینت اور تسکین اس سے مل جائے، لیکن اس سے پولیٹیکل ریئلٹی تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی کوشش کرنا کہ کس طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ امریکہ جو ہے بیٹھ کے سازش کر رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں جو بہت ہی قریب رہے ہیں امریکیوں کے۔ مطلب یہ کہ جب آپ نے بچوں کی تربیت ہی امریکی اپرینٹسشپس کے ساتھ کروائی ہوئی ہو، اور پھر آپ کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ مغرب کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ہو، تو پھر جب آپ بات کرتے ہیں جی کہ مغرب ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اب ایک آرگومنٹ شروع کر دیا ہے جی کہ اگر یہ حکومت گئی تو پتہ نہیں CPEC کو کیا ہو جائے گا۔ تو بیجنگ کا انفلوئنس جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کم ہو جائے گا، واشنگٹن کا انفلوئنس بڑھ جائے گا۔ یعنی اس قسم کی جو آل فال قسم کی پالیسیاں وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بیرونی طاقتیں ان کو خام خواہ اپنے معاملے کے اندر کھینچ رہے ہیں۔ حالات خراب ہیں، پرویز الہی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن نہیں لے پائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ حقائق سے مکمل طور پر دوری ہو، اور ایک افسانوی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جو ان کا خیال ہے وہی حقیقت ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ کل پرویز الہی نے جو باتیں کی ہیں اصل حقائق وہ ہیں، اور اگر حکومت نے ابھی بھی اپنے وتیرے نہیں بدلے، اپنی عادتیں نہیں بدلیں، کچھ سٹاک ٹیکنگ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کی، تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں حکومت کے لیے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی کی کیفیت کریٹ کر کے وہ سب نظام کو درم برم کروا دے گا، شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو ہیں بات وہ کرتے ہیں پاکستان کی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایک سیٹ ہے اور وہ کس طریقے سے جیتتے ہیں، اور پتہ نہیں اگلے الیکشن میں وہ انہوں نے کھڑے ہونا ہی نہیں ہونا۔ تو یہ جب وہ بار بار کرتے ہیں کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، تو خانہ جنگی کرنے کون لگا ہے؟ یہ بندے اکٹھے کرنے کون لگا ہے؟ جو ریڈ زون کی سینکٹی کو وائلیٹ کرنے کون لگا ہے؟ تو جب یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ حالات کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس طرف جائیں گے نہیں، حالات جا نہیں سکتے ہیں۔ یہ ملک جو ہے مزید انسٹیبلٹی کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ ایک پروسیس چلا ہے، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، فیئر اینڈ اسکوائر کھیلنا چاہیے۔ جہاں تک اوورسیز پاکستانیز کے اعتماد کا ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو
بہت زیادہ فیسلٹیز ملی ہوئی ہوں، جب آپ کو دور سے ایک سہانا خواب دکھایا ہو تو بڑے بڑے جو ہیں ان کے دل جو ہے وہ پسیج جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس پارٹی کے ساتھ وہ درست نہیں ہو رہا. لیکن اسی اوورسیز کنونشن کے لگے ہوئے پوسٹرز کے سامنے اکبر ایس احمد صاحب بھی پھر رہے تھے اور وہ ویڈیوز اپنی ریلیز کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے عمران خان کو سپورٹ تو کریں، ذرا یہ تو پوچھیں کہ پیسے گئے تو گئے کدھر ہیں. تو ان کی یہ ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی ہیں. وہ پوچھوانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر جو پیسے مبینہ طور پر آگے پیچھے ہوئے ہیں اس کا حساب کتاب کون دے گا. تو اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے پیسے نہیں بھیجتے، وہ پہلے بھی پیسے بھیجتے رہے ہیں. انہوں نے یہاں پہ اپنے نظام کو سپورٹ کرنا ہے، یہاں پر جب وہ انویسٹ کرتے ہیں اس اسکیموں کے اوپر ان کو بہت اچھے پروفٹ ملتے ہیں، تو وہ کسی فرد کے لیے نہیں بھجوا رہے. یہ نہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہتی تو اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے بند کر دینے، وہ پیسے ویسے ہی آتے رہیں گے کیونکہ ان کے محرکات بالکل مختلف ہیں. لیکن ایک امیج کریٹ کیا جا رہا ہے جی کہ ہم نہیں ہوں گے تو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں پاکستان کا ہاتھ چھوڑ دیں گے. وہ انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ اللہ واسطے نہیں پکڑا ہوا، انہوں نے ہاتھ جو ہے اپنے پیسے کے بہترین استعمال کے لیے پکڑا ہوا ہے، اور اس وجہ سے پکڑا ہوا ہے جس وجہ سے وہ پہلے بھی پیسے بھجواتے رہے تھے. تو یہ جو تصور ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کا امیج، یہ ایک فکشن ہے، ایک خیالی پلاؤ ہے جس کی دیگیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور مسلسل دیگوں کے اندر، خالی دیگوں کے اندر جو ہیں وہ کھڑونچے ماری جا رہے ہیں، آوازیں نکالی جا رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زبردست میوزک ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اوورسیز پاکستانیز ہوں یا فارن کانسپریسی ہو یا الائز کی ہدایت ہو، ان تمام معاملات کے اوپر حکومت کو سٹاک ٹیکنگ کرنے کی ضرورت ہے، جو وہ نہیں کر رہے ہیں. فی الحال جو معلومات ان کے مطابق حکومت کے حالات پتلے ہوئے جا رہے ہیں، اور جب پرویز الہی جیسے الائز یہ کہنے لگ جائیں کہ وہ 100% ٹربل میں ہیں تو اس تجزیے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے.